الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، انسان جب دنیاوی زندگی گزارتا ہے تو انہیں بہت سے مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں، اور دینی زندگی گزارتا ہے تو اسے وہاں بھی بہت سے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، مسائل اور پریشانی ہم پر آ رہی ہے، اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں کہ جو دینی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جب وہ مسائل اور پریشانیوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اور اگر دنیاوی مسائل اور پریشانی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حالات ہیں۔ دونوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ مسائل اور پریشانیاں تو انسان کو آتی ہیں، لیکن یہ مسائل اور پریشانیاں اگر دین کے اعتبار سے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اس میں انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک مسائل اور پریشانی وہ ہے کہ جب دنیاوی حالات کے اعتبار سے آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہیں، اللہ کی طرف سے اس پر ایک مار ہے، ہم اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں۔ تو دو الگ الگ پریشانیاں، مسائل اور پریشانیاں دیکھتے ہیں۔ اصل مصیبت اور پریشانی ہے کیا چیز؟ تو یاد رکھیں، ایک مسائل اور پریشانیاں جو ہے نا وہ رحمت ہوتی ہے، ایک مصیبت اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ زحمت ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر کام کرنے والوں کو دیکھا، جب وہ دینی کام میں لگتے ہیں، اچھے کام میں لگتے ہیں، دین کے کام میں آگے بڑھتے ہیں،
دینی مسائل میں جب آگے بڑھتے ہیں تو انہیں جو مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ مسائل اور پریشانیوں کو اس طرح جھیل لیتے ہیں کہ رب کی طرف سے ہیں، حالات آتے ہیں اور انہیں اتنا سکون بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور بہت سے دنیاوی پریشانی والوں کو دیکھا ہے کہ جب دنیاوی پریشانیوں کے اندر جب اس کا سامنا کرتے ہیں تو بیچارے جھیل نہیں پاتے، پریشان ہو جاتے ہیں، اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بیچارے اکثر و بیشتر آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریں کہ ہماری زندگی تنگ ہو گئی۔ اکثر یہ رونا روتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان جب دینی کام کرتا ہے تو جب دینی کام کرتا ہے تو دین کے اعتبار سے ان پر جب حالات آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں دیکھ رہا ہے، تو جب اللہ دیکھتا ہے تو ان حالات کو سازگار بھی اللہ ہی کر دیتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام کیا، مکے کے اندر جب دین کی دعوت کو پھیلایا تو بہت سی مصیبت اور پریشانی آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ٹارچر کیا گیا، سخت ستایا گیا، سخت تکلیفیں دی گئی، وہ ایسی مصیبت دی گئی، ایسی پریشانیاں دی گئی کہ یاد رکھو کہ اگر وہ ہم پر ہوتی نا تو ہم لوگ کیا کیا بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہر صحابہ کیا وہ کام کر رہے تھے، کیا ان کا جذبہ تھا۔ ایسی مصیبت، ایسی پریشانی ان پر آئی، جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ یہ رب کی طرف سے آیا، ہر چیز برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ ہر چیز برداشت کر لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا نام آ گیا، اور جب دنیاوی کام میں جب انسان لگتا ہے وہاں پریشانی آتی تو وہاں رب نہیں ہوتا، انسان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اس لیے حالات کا رونے والے بہت سے حالات کا رونا روتے ہیں۔ بہت سے کہتے ہیں کہ مولانا جب دنیاوی کام میں مولانا بہت سی پریشانیاں آ گئی، حالات آ گئے، چیزیں آ گئے، اور وہ روتے ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے تو بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ دنیاوی کام میں تو نہیں، دینی کام میں اتنے آگے نکلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ وہ روتے نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے اللہ والوں کو دیکھا کہ جب ان کے پاس جاؤ اور آپ جا کر کہو کہ حضرت آپ مصیبت میں ہیں، تو وہ کہا کرتے ہیں کہ مصیبت تو ہے لیکن وہ مصیبت نہیں جو مصیبت سے آپ ڈرا کرتے ہیں، وہ مصیبت ہے کہ جس مصیبت سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ ڈرتے نہیں تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسا سکون بھی عطا کر دیتا ہے۔ جب یاد رکھو اللہ سکون عطا کر دے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتا ہے۔ اور سکون کا پاور تو وہی ہے نا، دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ انسان کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ انسان کی پوری چیزوں کو بنانے، ڈھانچہ بنانے، باڈی بنانے والی ذات کس کی ہے؟ آنکھوں کو بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ زبان کو بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ یہ ساری چیز بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو یاد رکھو کہ سکون جب اللہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان سے سکون چھین سکتا ہے؟ کوئی سکون نہیں چھین سکتا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین کے کام میں لگنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے، یا دینی مشاغل میں لگنے کی وجہ سے جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ پریشانیاں اکثر کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت ابھی بہت سے آتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز پڑھی، جلدی بھاگنے کے اوپر ہوتے ہیں کہ بہت سا کام ہے، کام کا رونا روتے ہیں، کہتے ہیں کہ حالات ہیں ہم پر، حالات کا رونا روتے ہیں۔ وہ کرتے کرتے بھی وہی کے وہی ہیں، لیکن دین کے کام کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ کرتے کرتے وہ بہت آگے تک پہنچ گئے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو کمائی کے چکروں میں رہتے ہیں، روپیوں اور مالوں کے چکروں میں رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کو وقت نہیں ملتا، نہ مسجد میں آنے کا موقع، نہ دینی باتیں سننے کا موقع، نہ دینی ذوق ان کے دلوں میں، نہ عبادت کا ذوق ہے، نہ ذکر کا ذوق ہے، نہ آگے بڑھنے کا ذوق ہے، اللہ کو نہ اپنے دل میں اتارنے کا ذوق ہے۔
نہ اس کی طرف توجہ نہ اس کی طرف فکریں، لیکن ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ مولانا بہت سے حالات ہیں، بہت سے کام ہیں، دکان کو دیکھنا، چیزوں کو دیکھنا، لیکن وہ کرتے کرتے بھی وہیں پر ہیں۔ لیکن بہت سے کام کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ کام کرتے کرتے کہاں تک وہ پہنچ گئے۔ ہمارے قریب کے ابھی اللہ والے میں حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کو دیکھو، ایسے کئی بڑے بڑے اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہلے کیسی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے اور جب دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو لگایا، اور جب اس محنت میں اپنے آپ کو لگایا، صرف دعوت نہیں، انہوں نے صرف دین کے کام نہیں، اپنی زندگی کو ولایت کے اعتبار سے آگے بڑھانے کی محنت کی، اور وحدانیت کو یہ بار بار کہنے پر مجبور کہ کرنے والی ذات ہے تو کس کی؟ اللہ کی۔ اتنی بات کو پھیلایا، اتنی بات کو پھیلایا، اس دل میں ایسا اتارا کہ ولایت کے مقام تک پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے باڈی بلڈر لوگ، بڑے بڑے پروفیسر لوگ، بڑے بڑے وکلا لوگ ان کے قدموں کے نیچے آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ بڑے بڑے ولیان کرام ان کے قدموں میں آ کے بیٹھنے لگے۔ عرب کے اندر بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹھے تھے، علماء کا مجمع تھا، حضرت نے اچانک سوال پوچھا کہ ذرا بتلائیے کہ علم کی شروعات کب ہے، علم کی انتہا کب ہے؟ علماء بالکل چپ، خاموش۔ کسی نے اچانک، ایک بڑے میاں دور سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت آپ ہی بتلا دیجئے۔ تو کہا کہ علم کی شروعات اس وقت ہے کہ جب انسان یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور علم کی انتہا اس وقت ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں بہت کچھ ہو چکا ہوں۔ جب یہ سمجھ لیا کہ میں بہت کچھ ہو چکا، وہ وہاں پر رک گیا، اب آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اسے یہ سمجھ میں آ گیا، اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں بہت کچھ بن چکا ہوں۔ آج کل ہمارا ذوق بن چکا ہے کہ دین کے کام میں لگ جاتے ہیں، دعوت کے کام میں لگ جاتے ہیں، یا عالم بن جاتے ہیں، کرسی مل جاتی ہے، مولوی بن جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں بہت کچھ مل گیا۔ اب تو یہ انا ہمارے اندر بھی آ چکا۔ کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ گئے کرسی پر، ذرا افراد سامنے بیٹھ گئے تو یہ خواہش ہو جاتی ہے، دل پہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو بہت کچھ بن چکے۔ یاد رکھو، اگر کسی عالم کے دل میں خیال آیا کہ میں بہت کچھ ہو گیا، وہاں سے وہ اپنے آپ کو روک دیتا ہے، وہ سمجھو کہ آگے ترقی نہیں کر پاتا ہے۔ دعوت کا کام کرنے والا، دین کا کام کرنے والا اگر یہ سمجھ لے کہ میں بہت کچھ بن چکا، تو یاد رکھو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ انہیں یہ سمجھنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس لیے محنت کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ گشت میں نکلیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ جاتے وقت یہ کہیں کہ اللہ مجھ سے کام لے لے، اللہ مجھ سے کام لے لے، روتے 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 روتے، اور جب وہاں سے آئے تو کیا کہتے ہیں؟ استغفار پڑھتے ہوئے آئیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، جیسے کام کرنا چاہیے تھا میں وہ کام نہیں کر پایا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں جب آ جائیں اور دین کی باتیں سنو، یا مسجد میں آ جاؤ کچھ نماز پڑھ لو، نماز کے بعد بھی، اس لیے تو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد استغفار پڑھنا چاہیے۔ کیوں استغفار کہا جاتا ہے؟ استغفار کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دل میں کہے کہ اللہ جیسا آپ کا مقام ہے اس مقام کے مطابق میں آپ کی عبادت نہیں کر سکا، جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نماز نہیں پڑھا، مجھے تو نماز وہ پڑھنی چاہیے تھا، مجھے اس مقام تک پہنچ جانا چاہیے تھا، میں تو کب سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، مجھے تو ولایت کے مقام تک پہنچ جانا چاہیے، اللہ میں نہیں ہو پایا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انسان ہر وقت یہ الفاظ کہتا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا زندگی تھی، اور ان کا عبادت کا مقام کیا مقام تھا، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی، اللہ میں جیسی تیری عبادت کرنا چاہیے تھا میں اس طرح تیرے عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، اور اللہ کے عبادت کا حق ہم ادا کر سکے، اللہ کا مقام وہ مقام جس مقام تک ہم پہنچ سکے،
یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا، ورنہ میں کہتا ہوں کہ اللہ اگر آنے کی توفیق نہ عطا کرے، دنیا میں بہت سے لوگ باہر پھر رہے ہیں، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما دی۔ شکر ادا کریں اللہ کا، احسان ادا کریں۔ یاد رکھو کہ دل کی یہ کیفیت ہوئی نا تو بار بار آنے کی آپ کو توفیق ملے گی۔ اگر آپ کو دل کی یہ کیفیت نہیں تو آپ کو آنے کی توفیق نہیں میسر ہوگی۔ دل کی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ دینی جب ذوق بنتا ہے، دینی مزاج بنتا ہے، مصائب تو آتے ہیں، پریشانیاں تو آتی ہے، دنیا ہے تو مصیبت ہے، دنیا نہیں تو مصیبت کہاں۔ اگر جنت جیسا اگر رہنا ہے تو وہ تو جنت میں جا کر ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ دنیا میں ہے تو دنیا میں مصائب۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مصیبت صبح اٹھ کے اللہ سے پوچھتی کہ اللہ میں کہاں جاؤں، اللہ میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے نیک اور ولی بندے کے پاس چلے جاؤ، جو میرے ولایت کے مقام کے قریب ہو، ان کے قریب چلے جاؤ۔ مصیبت تو ان کے پاس آتی ہے نا۔ ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے کہ ایک صحابی تھے جو بڑے امیر تھے، ان کی اہلیہ محترمہ بڑی نیک تھی، صالحہ تھی، تقیہ نقیہ پرہیزگار تھی، حیا اور پاک دامنی میں بہت آگے تھی، بہت خوبصورت تھی۔ دونوں شوہر بیوی کی زندگی بہت پیاری گزر رہی تھی، بہت پیاری چل رہی تھی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ آپ کی زندگی کو تبدیل فرما دے۔ آج ہمارے بیٹھنے کو اللہ قبول فرما لے۔ کہتے ہیں کہ بہت بہترین ان کا گھر چل رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی ایسا واقعہ اور ایک سبیل بنی کہ شوہر نے کہا کہ بیوی سے کہا کہ پانی لے کر آئیے۔ بیوی گئی پانی لینے کے لیے۔ جیسے ہی پانی لینے کے لیے پہنچی اور پانی لے کر جیسے ہی شوہر کے پاس آئی، شوہر کو آنکھ لگ گئی، نیند میں چلا گیا۔ بیوی نے سوچا کہ اگر میں اٹھاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کو تکلیف ہو جائے، اس نے اٹھایا نہیں۔ کافی دیر کے بعد شوہر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی کھڑی ہے اور بیچاری پانی لے کر کب سے کھڑی ہے، تو دل میں محبت کون گئی۔ کیا کہا؟ کہنے لگے کہ بھائی بات درست، جب یہ چیزیں دیکھی، یہ واقعہ دیکھا تو شوہر کے دل میں محبت آ گئی۔ فوراً کہا کہ آج تجھے جو مانگنا ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سن رہے ہو دل سے؟ آج جو مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو فوراً بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، اور محبت بھرا گھر چل رہا تھا۔ صحابی کا واقعہ میں بتلا رہا ہوں۔ محبت بھرا گھر چل رہا تھا، دونوں کے درمیان بڑی محبت تھی، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی۔ اور شوہر نے کہا، محبت میں آ کر یہ کہا کہ آج تجھے جو مانگنا ہو میں تجھے دوں گا۔ بیوی نے کہا دو گے؟ تو کہا دے دوں گا۔ تو کہا کہ طلاق دے دیجئے مجھے۔ شوہر پریشان کہ یہ تو کیا بات کر رہی ہے؟ تو کہا میں طلاق مانگتی۔ بولے مذاق کر رہی ہے سچ کہہ رہی ہے؟ تو بولے میں مذاق نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دیجئے۔ شوہر پریشان ہو گیا۔ پھر کہا کہ تو مذاق تو نہیں کرتی ہے؟ تو کہا میں مذاق نہیں کرتی ہوں، میں سچ کہتی ہوں، مجھے طلاق دے دیجئے۔ اللہ اکبر! شوہر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اتنی محبت اور پیاری عورت جو ایسی خدمت گزار ہو اور گھر میں کوئی کمی نہیں، شوہر بہت مالدار، خوب لٹانے والا، خوب مٹانے والا، اور دونوں کے درمیان خوب محبت۔ آپ کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی گھر میں کوئی مسئلہ نہیں آیا، کبھی گھر میں کوئی پریشانی نہیں آیا، کبھی شوہر نے زور سے نہیں بولا، کبھی بیوی نے اس کے سامنے زور سے نہیں بولا۔ دونوں کے درمیان اتنی محبت اور پیار کی زندگی گزر رہی تھی۔ اچانک عورت نے کہا کہ طلاق دے دو۔ اس شوہر کے دل میں کیا گزری ہوگی؟ اور رات کے پہر، آدھا پہر گزر چکا تھا، اور وہ بھی شوہر میں نیند میں سے اٹھ کر بڑی محبت میں آ کر پوچھا تھا کہ کیا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار۔ اور فوراً عورت نے کہا دو گے؟ تو کہا میں دینے کے لیے تیار۔ تو کہا طلاق دے دیجئے۔ تڑپ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کہا کہ صبح تک راہ دیکھتے ہیں، اپنے ایسا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ تو کہا کہ اچھی بات ہے۔ صبح ہوئی، عورت بھی جلدی راہ دیکھ رہی تھی کہ صبح ہو جائے، شوہر بھی راہ دیکھ رہا تھا۔
کہ صبح ہو دیر سے گزرے تاکہ دیر سے پہنچے. صبح ہوئی کہ عورت کا ہو سکتا ہے ذہن بدل جائے. صبح ہوئی, عورت نے کہا, آپ نے کہا تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے, چلو خدمت میں چلتے ہیں, وہاں پر جا کے معاملہ حل کریں. کہا تیار ہو. اب یہ بیچارے پریشان, دماغ کام نہیں کر رہا ہے. بھائی دماغ کیوں کام کرے گا؟ دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے. اب انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو اس کو بھان نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اس کو چلنے کا بھان نہیں, دیکھنے کا بھان نہیں ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے, ذہن کام نہیں کرتا ہے. تو اس صحابی رسول کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا. اب دونوں شوہر بیوی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے. اب شوہر اپنے ٹینشن میں, اس ٹینشن کے اندر آ کر شوہر کئی جگہ ٹھوکر کھایا, اور ٹھوکر کھانے کی وجہ سے زور سے گرے, گرنے کی وجہ سے پیر سے خون نکلنے لگا. بیوی نے کپڑے کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد ان کی پٹی کی. پٹی کرنے کے بعد کہنے لگے, خون بہنا کم ہو گیا تو کہا کہ چلیے گھر چلیے. تو کہا کہ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس چلو جا کے مسئلہ حل کریں. تو کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے, گھر چلتے ہیں. تو کہا ابھی تو طلاق مانگ رہی تھی, اب کہتے ہیں کہ گھر چلتے ہیں, کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو کہ گھر چلتے ہیں, گھر جا کے واقعہ سناتی ہوں, سن رہے ہو دل سے. اب اس عورت کی بات سنیے کہ عورت کیا کہتی ہے. گھر دونوں آئے, شوہر بیوی, اور کہا, شوہر نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ پہلے تو طلاق مانگ رہی تھی, جب میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہوا, اچانک تو پلٹ گئی. تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جب اللہ اپنے ولی بندے سے محبت کرتا ہے تو ان پر مصیبتیں ایسی آتی ہے جیسے پہاڑوں کے ڈھلان سے پانی نیچے کی طرف تیزی سے اترتا ہے, اس طرح ولیوں کے اوپر مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کے گھر میں مجھے نہ کوئی پریشانی آئی, آپ کے گھر میں نہ مجھے کوئی مصیبت آئی, آپ کے گھر میں نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی, آپ کے گھر میں نہ کوئی مجھے حالات آئے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی بندے میں شامل نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر آج تک حالات نہیں آئے. تو میں نے کہا کہ مجھے طلاق دے دیجئے, ایسے گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس گھر میں مصیبت تک نہیں ہے وہ انسان ولی نہیں ہے. تو کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, مجھے طلاق دے دیجئے. کہتے ہیں کہ جب یہ طلاق کا ماجرا جیسے آپ کے پاس آیا, آپ نے کہا کہ چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلتے ہیں. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے جب آپ نکلے تو وہاں تو ہم سبق ہی پڑھنے جا رہے تھے, اللہ کے رسول کی خدمت میں تعلیم تو حاصل کرنے جا رہے تھے. تو دین کے کام کرنے کے لیے جب جا رہے تھے اسی درمیان آپ کو ٹھوکر لگی, ٹھوکر لگنے کی وجہ سے آپ کے پیر سے خون نکلا. میں نے اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ میرا شوہر ایسا نہیں ہے, میرا شوہر صحیح معنی میں ولی ہے. اللہ نے میرے راز کو کھول دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا عورتیں ہوا کرتی تھی, ذکر عقبہ کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ, سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. ذکر دنیا کر کے دیکھا, ذکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ. ذکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ, سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. ہم نے دنیا کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو تو کر کے دیکھے. وہاں مصیبت آتی, دنیا کے اعتبار سے مصیبت آتی, انسان کو سکون نہیں ہوتا. اور رب کے اعتبار سے اگر کوئی مسائل اور پریشانی آتی تو یاد رکھے وہ زندگی میں سکون ہی سکون ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں کتنا ستایا گیا, اوجڑی ڈالی گئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی تکلیفیں آئی, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے چلے گئے اور سکون تھا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ذرہ برابر پریشان نہیں تھے.
ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، ابلتے تیل کے اندر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ پکڑ کر لے جایا گیا. جیسے ہی لے گئے، آج تو ہم حالات سے ڈرتے ہیں، کیا بڑے بڑے حالات کے واقعات کو ہم جھیلیں گے، چھوٹے چھوٹے واقعات پر ہم لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. نماز کی بات آتی ہے دور ہو جاتے ہیں، ذکر کی بات آتے ہیں دور ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت ذکر کا وقت نہیں ملتا ہے، ذکر کا وقت. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت قریب آ کر بیٹھا، اسی طرح قریب بیٹھے تھے، اور کیا کہا، حضرت ذکر کا وقت نہیں ملتا ہے، بہت فرصت کام. حضرت نے ایک تماچا لگایا اور کیا کہا، ایک تماچا لگایا اور کیا کہا، عجیب بات سننے جیسی. کہا آپ کو اگنے اور موتنے کا موقع تو ملتا ہے، اتنے گندے کام کرنے کا فوری طور پہ موقع مل جاتا ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ہم اپنے سارے کام کاج میں یہ موقع تو نکالتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک ضرورت ہے کہ کل اللہ کے پاس ہمیں منہ دکھانا ہے، جواب دینا ہے ہمارے پاس کیا ہے. مصیبت ہر دور میں آئی ہے، پریشانی ہر دور میں آئی، لیکن مصیبت کا جھیلنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کر کے دکھا دیا. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابھی موقع قربانی کا موقع، قربانی دیکھ کر یہ بتلا دیا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. گوفن میں رکھا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، سخت سخت سزا دی گئی. فرشتے دوڑ آئے، زبردست آگ لگائی گئی، آگ لگی، بھڑک رہی تھی آگ. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے، کہا کہ آگ میں ڈالا جائے. اگر ہمیں آگ میں ڈالا جائے تو ذرا سوچے، ابھی ساری چیزیں چھوڑ دیں اور کیا کہیں، یہ مولوی لوگ تو پرانی باتیں کرتے رہتے، حالات تو دیکھو کیسا ہے، اس میں جلنا تم کو تھوڑی، ہمیں جلنا ہے. پچھلے سارے حالات، ہم واقعات تو بہت بیان کرتے ہیں، جب حالات آتے حالات کو جھیلنے کا ہمارے اندر وہ طاقت اور کیفیت نہیں رہتی. نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیکھو کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت تکلیفیں دی گئی. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں گوفن میں لیا، اور جیسے ڈالنے جا رہے تھے آگ کے اندر، فرشتے آ گئے اور آ کر کیا کہا، آ کر یہ کہا، ابراہیم سے آ کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہاں سے چھٹکارا دے دیں، یہاں سے ہٹا لیں. تو عجیب بات کہی کہ آپ کو کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا. بولے میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ضرورت نہیں آپ کی. آنکھ میں ڈال دیا گیا، اللہ نے آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا. اور یہ واقعہ سے میں یہ واقعہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ یہ آگ ہے، لیکن جب دین کا کام کرنے والا جب دین کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. تو مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مصیبت وہ مصیبت جو زحمت والی ہوتی ہے، اور ایک مصیبت وہ مصیبت جو رحمت والی ہوتی ہے. یاد رکھو جب دین کے کام میں لگو کہ جو مصیبت آئے گی نا، تو آگ کی طرح آگ میں ڈالنے کے بعد لوگوں کو لگ رہا ہے یہ آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ میں نہیں ہوگا، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یاد رکھو اگر دین کا کام کرو گے، دین میں لگو گے، مصیبت تو دیکھنے میں لگے گی، لوگ کہیں گے مصیبت میں ہے، لیکن آپ کا دل اتنا ٹھنڈا ہوگا، آپ کہیں گے یہ مصیبت کیا مصیبت ہے، ہزاروں مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں میں. وہ صحابی رسول کے بارے میں لایا گیا اور ان کے سامنے لڑکیاں پیش کی گئی کہ کسی طرح وہ اپنے دھرم کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، لیکن نہیں چھوڑا. آخر میں یہ کیا گیا، ان کے سامنے ان کے دو ساتھی کو لایا گیا اور تیل میں، ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا. اور جب انہوں نے دیکھا آنکھوں سے آنسو، اور انہیں لایا گیا، انہوں نے ابھی کہا کہ اب بھی تمہیں کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو. کہا کہ ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا. آج ایک ساتھ کہیے انشاءاللہ ہر چیز چھوٹ سکتی ہے، ایمان اور اسلام کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ.
ہم اس دل میں اس بات کو بٹھائیں گے، دنیا چاہے اپنی جیسی کوشش کرنا ہو کر لیں، دنیا چاہے جیسی محنت کرنا ہو کر لیں، جیل میں ٹھوسو جس طرح کرنا ہو کر لو، ہم نبی کے دیوانے اللہ کی محبت میں جنون پاگل ہیں، ہر چیز برداشت کر لیں گے، لیکن دین و اسلام کو انشاءاللہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہر مصیبت، ہر چیزیں ہمارے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے ہر مصیبت کو انشاءاللہ ہم برداشت کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کے لیے ہر قربانی دے سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، بڑے سے بڑے بلڈر، بڑے بڑے شاہ سوار آئے، بڑے سے بڑے طاقتور آئے، رستم آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یاد رکھو ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ بڑے سے بڑے رستم آئے، دنیا سے چلے گئے، ایک دن یاد رکھو کہ ہمیں بھی جانا ہے، لیکن کچھ کرو گے تو کچھ پاؤ گے، کچھ نہیں کیا تو کچھ نہیں پاؤ گے۔ ایک آدمی خوب دین کا کام کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، خوب اللہ کی عبادت کرتا ہو، اور ایک آدمی کچھ نہ کرتا ہو، دونوں کا اللہ ایک ساتھ کر دے گا؟ تو یاد رکھو مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں۔ تو جب لایا گیا ان صحابی کو، اور تیل کے قریب جب لایا گیا ڈالنے کے لیے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو جا کر کہا گیا بادشاہ کو کہ بھائی ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو کہا کہ وہ بادشاہ نے کہا کہ انہیں لائیے میرے قریب۔ کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کا دل بدل گیا؟ آپ اپنے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں۔ دیکھو تعجب خیز بات ہے، سننے جیسی بات ہے۔ یہ ہے عاشق ہوتے ہیں، یہ دیوانے ہوتے ہیں۔ ہم تو ابھی تو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے نماز کا مسئلہ، چیزوں کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، عبادت کا مسئلہ، دین کا مسئلہ، مولانا باہر کا مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے، حالات دیکھنا پڑتا ہے، گھر کو دیکھنا پڑتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ پچھلی باتیں کرتے ہو۔ اور یہاں دیکھو کیا کہا صحابی نے، عجیب بات کہی، کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ میں اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر میرے ایک ایک بال کے برابر اتنے جان ہوتے تو میں اس کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا۔ مجھے ایک بار ڈالا جائے، میں جل بھن کے میں وہاں پر جل بھن جاؤں، پھر دوبارہ نکالا جائے اور مجھے پھر اللہ تعالیٰ وہ جان دے، پھر دوبارہ ڈالا جائے، میں اللہ کے لیے ہر جان کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ کیا دیوانگی تھی! موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے سامنے دو بچوں کو لایا گیا، اسی عورت کے دو بچیوں کو، ایک بچی بڑی بچی کو آنکھ تیل، ابلتا تیل، فرعون نے کہا باندی سے کہا کہ ایمان چھوڑ دے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے اور مجھے رب مان لے۔ کہا کہ میں کیسے رب مانوں، میں نہیں مان سکتی۔ تو دیکھو انہوں نے لائے، انہیں پکڑ کر ان کے سامنے، اس ماں کے سامنے بچے کو لا کر، ان کی بڑی بچی کو لا کر تیل میں ڈال دیا۔ جیسے تیل میں ڈالا، ابلتا تیل تھا، تیل میں ڈالا گیا، بچی نے کیا آواز لگائی؟ ماں 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 ہوا کرتی ہے نا۔ ماں کے سامنے بچی کو ڈال دیا جائے، ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا، ماں کا کلیجہ کتنا جلتا ہوگا، دل کتنا ٹوٹتا ہوگا، وہ رو گئی ہوگی، تڑپ گئی ہوگی، مچل گئی ہوگی، دیکھ نہیں پائی ہوگی۔ ماں کے سامنے بچے کو تیل میں ڈالا جائے، ماں کے سامنے بچے کو تیل میں ڈال دیا، بچی کو تیل میں ڈال دیا۔ ماں کہا، ماں ضبط کا بندھن ماں کا ٹوٹ گیا، لیکن اللہ نے فوراً ان کے روح کو جنت میں جاتا ہوا دکھایا۔ جیسے جنت میں جاتا ہوا دکھایا، ماں کا دل باغ باغ ہو گیا اور کہا بیٹی برداشت کر جا، اب تیرے لیے جنت ہے۔ ان کے گود میں چھوٹا ننھا منا گود میں بچہ تھا، ان کے لشکر نے، فرعون کے لشکر نے اس بچی کو یوں اٹھایا اور یوں اٹھا کر یوں کہا اب بھی
مان لے تو کہا کہ ہر چیز چھوڑ سکتی ہوں لیکن میں رب کو نہیں اور میں ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں. یوں بچے کو لیا اٹھا کر یوں ڈال دیا بچی کو, چھوٹی بچی, پہلی بچی تھی, ماں تو کہا بھی یہ بچی ماں بھی نہیں کہہ پائی, بیچاری جل بھن گئی, وہاں چٹک گئی, وہ بیچاری مر گئی, اس کی ہڈی بوٹی ایک ہو گئی, ماں تڑپ گئی, مچل گئی. کیا قربانی, ہر چیز وہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھے. آج وہ مصیبت اور پریشانی کیا ہمارے پاس ہے؟ ہم حالات کا رونا تو بہت روتے ہیں, ہم واقعات بہت بتلاتے ہیں کہ حالات ایسے, چیزیں ایسی ہیں, لیکن یاد رکھو کہ انسان جب صحیح معنی میں کام کرتا ہے, جب صحیح معنی میں لگتا ہے تو حالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں سکون بھی عطا فرماتا ہے. آج یہ اس بات کی نیت ہمیں کرنا ہے, اس بات کی نیت کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو وہ زندگی بنائیں گے کہ جس زندگی کے اندر ہماری عبادتیں ہوں, جس زندگی کے اندر ذکر ہو, جس زندگی کے اندر اذکار ہو, جس زندگی کے اندر عبادت ہو, جس زندگی کے اندر تلاوت ہو, جس زندگی کے اندر دین کا کام ہو. اپنے لیے بھی محنت کریں گے اور لوگوں کے لیے بھی محنت کریں گے. ہم لوگ دنیا کے کونے کونے, چپے چپے میں جا کر یہ کہیں گے کہ لوگوں ہم بھی اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ بھی اللہ کی طرف بڑھیے, ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کے پاس آ کر, ذرا یہاں سجدہ تو کر کے دیکھیں, یا منع کر تو دیکھیں, اللہ کے پاس آ کر تو دیکھو. یہاں ہاتھ اٹھاؤ گے جو ملے گا وہ کہیں آپ کو ملنے والا نہیں. ارے ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا, پیٹوں پر پتھر بنتے تھے لیکن بادشاہت کرتے تھے پوری دنیاؤں کے اوپر. آج ہمارے پیٹ پر پتھر نہیں, پیٹوں میں اچھی اچھی غذائیں جاتی ہیں. ہر لاڑیوں پر, ہر ہوٹلوں پہ ہم لوگ جا کر ان کی زینت بنتے ہیں, وہاں ہوٹل ہم لوگ سجاتے ہیں, اچھی غذائیں کھاتے ہیں, اچھی چیزیں کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم رونا روتے ہیں کہ حالات میں ہم پس رہے ہیں. مولانا کیا حالات کا رونا, نہ کسی کا غم, نہ کسی کے بارے میں رونا, نہ کسی کے بارے میں تڑپنا, نہ کسی کے بارے میں مچلنا. حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اتنا دین کا کام کرتے تھے, اتنا دین کا کام کرتے تھے, اس کے باوجود پوری پوری رات جاگ کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ امت کا کیا ہوگا, اللہ امت کا کیا ہوگا. روتے تھے, مچلتے تھے. بعض اللہ والے تو کہتے ہیں کہ الیاس اتنا نہ رویا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ جان نہ چلی جائے, اتنا رویا کرتے تھے. لیکن ہم لوگ نہ دین کا درد ہے, نہ محنت ہے, نہ کوشش ہے, نہ اس کی فکر ہے. ہم لوگ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ دین کا درد انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں گے. انشاءاللہ فکر کریں گے, عبادت کریں گے, ذکر کریں گے, ہم اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں پر بھی انشاءاللہ محنت کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگ ماحول بنانے کی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. یہ بھاٹینا مسجد وہ مسجد بن جائے کہ یہاں پر کوئی بھی آ جائے, دین کی محنت کرنے والا, دین کی بات کرنے والا کوئی بھی انسان آ جائے, ہر پورا علاقہ یہاں آ جائے, مسجد فل ہو جائے اور یہاں آ کر کہنے والا کہہ کر چلا جائے کہ یہاں درد دیکھنا ہو, دین کا کام کو دیکھنا ہو تو یہاں دیکھو کہ مسجدوں میں لوگ یہ اس لیے آ جاتے ہیں کہ دین کی باتیں, میرے نبی کی باتیں, میرے اللہ کی باتیں ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سننے کے بعد ہماری زندگی تبدیل ہو جائے, لوگ دوڑ کے آ جائیں. ہم یہ محنت کریں انشاءاللہ, نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اس طرح محنت کریں گے انشاءاللہ. جذبہ ہو ہمارے اندر, طلب ہو. یاد رکھو جب فکر کی جاتی ہے اللہ انہیں ترقی عطا فرماتا ہے. فکر کر کے تو دیکھو, آگے بڑھ کے تو دیکھو, نکل کے تو دیکھو, آگے کام کر کے تو دیکھو. میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اللہ آپ کو ترقی دے گا انشاءاللہ. محنت کا جذبہ تو ہو, طلب تو ہو, مچلنا تو ہو. یاد رکھو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی, چند لوگ تھے لیکن محنت کرتے گئے, محنت کرتے گئے, محنت کرتے گئے. آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہے کہ نہیں بول بالا؟ اور ہم کس کے نام لیوا ہے؟ اس نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں کہ نہیں دم بھرتے ہیں؟ اور نبی کے عاشقوں, نبی کے دیوانوں ذرا بتلاؤ, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دم تو بھرتے ہیں. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا
کہ وہ اپنے لیے بھی تڑپتے تھے اور اپنے علاقے اپنے قوم کے لیے بھی تڑپتے تھے، اور ایسی محنت کی کہ دنیا کے اندر ایمان اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ او میرے امتی ذرا بتلاؤ، میں کہتا ہوں کہ کیا جواب دیں گے نبی کریم؟ میں پہلے اللہ سے اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زندگی بدل دے، رات دن میں ایسا کر لوں کہ میں لوگوں کے لیے تڑپنے والا ان کے گھر جا جا کر پیر پکڑ کے کہوں کہ لوگوں اب تو سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو بدلو، دنیا ہمیں مارنے کے پیچھے لگے ہیں، ہم اپنی زندگی کو خود مار رہے ہیں، دنیا بعد میں پیچھے پڑی ہے، ہم خود اپنی زندگی کو کاٹ رہے ہیں، اپنی زندگی کو توڑنے کے پیچھے لگے ہیں۔ شیطان تو بعد میں محنت کرتا ہے، پہلے تو ہم خود اپنی زندگی کو بگاڑنے کے پیچھے لگے۔ ہم اپنی فکر کریں، اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کریں، اور یاد رکھیں ایسی جب انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جب آگے بڑھتا ہے، یاد رکھو اللہ اسے ضائع جانے دیتا نہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں جانے دیتا ہے۔ محنت کرنے والا کبھی ناکام رہا ہے؟ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ارے میں ایک بات کہوں اور امید ہے آپ لوگ سنو گے، دل میں بات اترے گی۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بڑے بڑے اولیاء اتقیاء اکابر نے اپنے آپ پر جب محنت کی تھی، وہ بھی تو ہم جیسے ہی تھے نا، انہوں نے محنت کی، اللہ نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ اللہ کے لیے مشکل ہے کہ ہم محنت کریں اللہ اس مقام تک نہ پہنچاوے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی انشاءاللہ خواجہ معین الدین چشتی بن سکتے ہیں، ہم بھی خواجہ عبد القادر جیلانی بن سکتے ہیں، ہم بھی بڑے سے بڑے اولیاء اتقیاء بزرگان دین بن سکتے ہیں، لیکن محنت تو کریں، شرط ہے محنت تو کریں، فکر تو کریں، زندگی کے پیچھے محنت کرو۔ میں کہتا ہوں محنت کرو کرو، محنت کرتے رہو، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ ولایت کے مقام تک آپ پہنچ جاؤ گے۔ دوڑ لگانے والے بہت سی جگہ پہ دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا کے دوڑ لگانے والے دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں، وہاں بھی کامیاب نہیں، پھر بھی دنیا دین کے بیچارے اپنی زندگی کے اعتبار سے پریشان ہیں، اور دین کے اعتبار سے دوڑ لگانے والے دوڑ لگا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو وہ دنیا کے اعتبار سے تو پریشان نہیں ہیں، لوگوں کے اعتبار سے پریشان ہے کہ وہ لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں، لیکن اللہ انہیں سکون بھی عطا فرما دیتا ہے، اللہ انہیں سکون عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے الزام لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی تکلیف پہنچائی گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی تو اسی کا کافی چرچا چل رہا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان پر بھی الزام لگایا ہے۔ کس چیز کا الزام لگایا گیا؟ تہمت لگا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک غزوے کی طرف گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اما عائشہ بھی ساتھ میں تھی، اما عائشہ ساتھ میں تھی۔ اما عائشہ ساتھ میں تھی۔ پہلے ایسی چیز بنا دی جاتی تھی جس کو ہودج کہتے ہیں، وہ پردہ نما ہوتا ہے چاروں طرف سے، اور اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیا جاتا ہے، سواری پر رکھ دیا جاتا ہے، انہیں اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ کہتے غزوے میں گئے، جب وہاں سے پلٹ کے آنے لگے، راستے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آ رہے تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، جیسے ہی وہاں پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ذرا دیر لگے گی، میں جب تک فارغ ہو کر پیشاب پانی سے فارغ ہو کر جنگل میں جا کر آؤں۔ حوض سے نکلی، وہاں پر فارغ ہونے کے لیے گئی، فارغ ہو کر جب سے آئی اور حوض میں آ کر بیٹھی تو اچانک دیکھا کہ میرا ہار گم ہو چکا۔ ہار کے گم ہونے کی وجہ سے وہ سوچی کہ ہو سکتا ہے کہ میں جنگل میں گئی تھی، وہاں چھوٹ گیا ہوگا۔ وہاں دوبارہ گئی، صحابہ نے دیکھا تھا کہ آ کر اما عائشہ حوض میں بیٹھ چکی ہے، لیکن جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب قافلہ دوبارہ روانہ ہوا تو سارا قافلہ اور حوض کو اٹھایا گیا۔ عائشہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ بہت چھوٹی عمر اور
ہلکی پھلکی تھی، زیادہ وزن بھی نہیں تھا. اٹھانے والے نے جب اٹھایا تو ان کو ایسا لگا بھی نہیں کہ اماں عائشہ اندر ہے کہ نہیں ہے. اٹھا کر رکھ دیا گیا، قافلہ نکل گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہاں سے ڈھونڈ کر جب آئی تو دیکھا کہ قافلہ نکل چکا ہے. تو عائشہ کو خیال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ہے کہ جب قافلہ نکل جاتا ہے تو پیچھے ایک شخص کو لوٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جگہ دیکھ کر آؤ کہ جہاں کوئی سامان کسی کا چھوٹا تو نہیں. تو عائشہ بیٹھ گئی چادر کر کے. نیند آئی تو وہاں لیٹ گئی چادر اوڑھ کر. صفوان آئے. اور صفوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے، جیسے ہی آ کر دیکھا تو وہاں کچھ سامان تو نہیں تھا. ایک جگہ جہاں پڑاؤ تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالا. صفوان جب لوٹ کر آئے، جا کر دیکھا وہاں سامان تو نہیں تھا لیکن کسی کو لیٹا پایا. قریب آئے تو اچانک آئے تو یہ امہات المؤمنین محمد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فوراً قریب جا کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ الفاظ کہا اماں عائشہ سمجھ گئے کہ کوئی آیا ہے، اٹھ کر بیٹھ گئی اور پردہ کر لیا. صفوان نے اپنا اونٹ لا کر ان کے قریب کر دیا اور کہا کہ بیٹھ جائیے. اس اونٹ پر بیٹھ گئے اماں عائشہ اور لے کر آ گئے. جیسے ہی اس پڑاؤ کے پاس آئے، منافقین اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے نا، انہوں نے اللہ کے رسول پر الزام ڈال دیا کہ لگتا ہے کہ صفوان اور عائشہ کا کچھ معاملہ ہے. عائشہ کو پتہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہوا، لیکن جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا بہت تکلیف پہنچی. اللہ کے رسول کچھ بول نہیں پائے. گھر آئے، اماں عائشہ کہتی کہ تھکان کی وجہ سے تھک گئی تھی، بیمار ہو گئی، سفر کی وجہ سے بیمار ہو گئی تھی. کچھ دن آرام کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ معاملہ کیا ہوا، کیا بنا ہے اور پورے علاقے میں کیا بات پھیل رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمزدہ تھا، ٹوٹ گئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ الزام ہوا کرتا ہے. اگر کوئی ہمارے گھر کے اندر ہماری عورت کے اوپر الزام ڈال دے تو ہمارا دل کتنا ٹوٹتا ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا ٹوٹا ہوگا. عائشہ کہتی کہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ یہ واقعہ بنا ہے، لیکن کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے میں باہر جانے لگی تو میرے ساتھ میری خادمہ ام مستہ بھی ساتھ میں تھی. ام مستہ ساتھ میں چلنے لگی تو اچانک ایک جگہ ام مستہ کا پیر کسی جگہ ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے پیر کئی جگہ لگا اور پیر پر زخم آ گیا. تو اس نے بددعا دی اپنے بیٹے پر کہ ناس ہو میرے بیٹے کو. اب اماں عائشہ نے کہا کہ کیوں اپنے بیٹے کو بددعا دیتی ہے؟ تو کہا کہ وہ آپ کے بارے میں غلط کہتا ہے. تو کیا کہتا ہے؟ تو ام مستہ نے پورا واقعہ سنایا کہ علاقے میں آپ کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے. عائشہ کہتی کہ میرا دل ٹوٹ گیا. گھر میں آئی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ دیکھنے لگی کہ اللہ کے رسول آئیں گے تو میں پوچھوں گی کہ بات کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول نے السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ کا. اماں عائشہ نے وعلیکم السلام کہا، لیکن کچھ پوچھنے گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا. اماں عائشہ کہتی کہ چہرہ پھیرا میرا دل ٹوٹ گیا، دل ٹوٹ گیا. کہتی ہے کہ میں پھر آگے بڑھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اماں عائشہ کہتی ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غم زدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹے دل کے ساتھ ہیں، وہ زخموں کو برداشت نہیں کر پا رہے. اماں عائشہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، میرے والد اور والدہ کے پاس جانا چاہتی ہوں. اماں عائشہ کہتی ہے جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، میں دوڑتے دوڑتے جیسے ہی گھر پہنچی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے دروازہ کھولا. جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا، میں نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماں کا چہرہ بھی رو رو کر نڈھال ہو چکا تھا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. میں نے ماں سے، میں سمجھ گئی کہ واقعہ کچھ اور. اماں عائشہ کہتی ہے کہ میرے آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. میں نے اپنے ماں سے کہا کہ ابو کہاں ہیں؟ بولے امی نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ اشارہ کر دیا اس طرف. جیسے ہی میں نے باپ کی طرف دیکھا، باپ قرآن کریم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کھول کر قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے.
میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زخم لگا ہے اور جس طرح کفاروں نے منافقین نے جس طرح یہ کام کیا ہے، الزام لگایا ہے، جس کی وجہ سے ماں کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے، باپ کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اب رب کی طرف جاؤں، میں کونے میں جا کے مصلی بچھاؤں، رب کی طرف فریاد کر دوں۔ یہاں کہنے والے نے کہا کہ اماں عائشہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہائی کورٹ سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے کہ چلو سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں، سپریم کورٹ سے اپنا معاملہ حل کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی طرف عائشہ بڑھ گئی اور وہاں جا کر مصلی بچھایا اور رونے لگی اور کیا کہنے لگی؟ اے مسکینوں کے رب، اے مظلوموں کے رب، اے فقیروں کے رب، اے رحم کرنے والے رحیم کریم رب، میں آپ کی طرف میں منت و سماجت کرتی ہوں، میں آپ کی طرف دعا کرتی ہوں کہ یوسف کی برات کرنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے نا، مریم علیہ نبینا علیہ السلام پر جو ظلم اور جو الزام لگایا گیا تھا اس الزام کی برات کرنے والی ذات بھی تو آپ ہی کی ہے۔ برات کس نے کی تھی؟ اللہ ہی نے گواہی دلوا کر برات کروائی تھی۔ کہتی ہے اما عائشہ زاروں قطار رو پڑی کونے میں، جیسے ہی کونے کی طرف دوڑی۔ یہاں ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ ماں یہ سمجھی کونے کی طرف جیسے ہی دوڑتی ہے تو ماں نے یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی غم کے اندر جا کر کچھ الٹا نہ کر دے، غم کے اندر۔ تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا کہ کہیں سنی بات نہیں جا رہی، اب میں اپنے رب کو منوانے جا رہی ہوں۔ اور زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے مظلوموں کے رب، مظلوم کے رب، اے مدد کرنے والے رحیم و کریم، میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، یوسف پر الزام لگایا گیا تھا، اس کی برات کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ مریم علیہ نبی علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا، گواہی دے کر آپ نے اس الزام کو برات کی تھی، اے اللہ اس برات کو آپ ہی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں دعا مانگ رہی تھی اما عائشہ، وہاں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، صحابہ بیٹھے تھے اور نبی علیہ السلام زاروں قطار رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ غم کا حال دیکھ کر سارے صحابہ ٹوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ کوئی وہاں صحابی رو رہا تھا، کوئی وہاں صحابی رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا؟ کہ میرا آقا آج غم زدہ ہے۔ کیوں رو رہا تھا؟ کہ میرا نبی کا آج دل ٹوٹا ہوا ہے۔ کیوں رو رہا تھا؟ اس لیے رو رہا تھا کہ میرے محبوب سرتاج آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم زدہ ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اس ٹوٹے دل کو برداشت نہیں کر پائے، دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے، سارے صحابہ رو رہے تھے۔ یہاں رونے کی آواز آ رہی، وہاں رونے کی آواز آ رہی، کوئی اس کونے میں بیٹھ کے رو رہا، کوئی اس کونے میں بیٹھ کے رو رہا، سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے۔ یوں آنکھ اٹھائی اور آنکھ اٹھا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف مخاطب ہو کر پہلے عمر سے کہا کہ عمر بتلائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بدن پر کبھی اگر گندی مکھی آ کر نہیں بیٹھ سکتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت ایسی اہلیہ محترمہ عطا کر دے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف دیکھا، عثمان کو کہا عثمان بتلائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عثمان آگے بڑھ کر محبت کا دم بھر دیا، محبت کا حق ادا کر دیا عثمان نے کہا اللہ کے رسول جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بادل بھی آپ کو سایہ دے دیتا ہے، بادل بھی آپ کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ کا سایہ نہ پڑے، کہ آپ کا سایہ پڑنے کی وجہ سے کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر آپ کے سائے کے اوپر پیر رکھ دے اور آپ کی بے عزتی ہو جائے، آپ کی عزت چلی جائے، آپ کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا جب سایہ نہیں پڑ سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر پیر رکھے اور پیر رکھنے کی وجہ سے آپ کے سائے کی بھی بے حرمتی ہو جائے تو نبی علیہ السلام آپ کو ایسی عورت مل سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے علی سے کہا علی آپ بتلائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علی نے کہا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب آپ کے پیر کے نیچے جب گندگی، آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی تھی تو آپ نے اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور کہا کہ یہ محمد تیرے پیر کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے،
تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ اللہ کے رسول جب آپ کی اہلیہ محترمہ ایسا ہو تو جبرائیل خود آ جائے گا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی غمزدہ تھے، آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت غمزدہ تھے تو علی دوبارہ کھڑے ہوئے۔ علی نے کہا اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اگر آپ کا ایسا ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ اگر یہ معاملہ ہے تو اللہ کے رسول آپ طلاق دے دیجئے، آپ کے پاس دوسری بیویاں ہیں یا آپ کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں، آپ طلاق دے دیجئے۔ لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب علی نے کھڑے ہو کر یہ کہا تو عمر کو جلال آ گیا، عمر کھڑے ہو گئے، عمر نے جلال میں آ کر کہا اللہ کے رسول ذرا بتلائیے آپ کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی اٹھائی، تو جیسے ہی انگلی اٹھائی کہ میرا نکاح اللہ نے پڑھایا، تو کہا اللہ آپ کے نکاح میں ایسی عورت کو نہیں بھیج سکتا۔ عمر نے کہا جس منافق نے اس طرح کی حرکت کی ہے لاؤ میری تلوار، لاؤ میری تلوار ہوگی، اس منافق کی گردن ہوگی۔ اللہ کے رسول اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول پڑھتے محبت میں خوش ہو گئے اور کہا عمر بیٹھ جائیے، اور دل سے یہ کہہ دیا، حال دل یہ بتلا دیا کہ اللہ کے رسول خوش ہو گئے تھے، اور کہا عمر دل یہ کہہ رہا تھا، لگتا ہے دل کے اندر اللہ کے رسول کے دل میں یہ مچل رہا تھا کہ عمر تو نے میرا دل ہلکا کر دیا۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر میں گئے اور کہتے ہیں جا کر اپنے ابو بکر کے گھر گئے اور ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ماں کے، تو فوراً کہا حمیرہ کہاں ہے؟ عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے نا اللہ کے رسول، بڑی محبت کے ساتھ حمیرہ کہا کرتے تھے، کہا حمیرہ کہاں ہے؟ حمیرہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے جیسے حمیرہ کہا ابو بکر بھی جذبات میں کھڑے ہو گئے، میرے آقا آ گئے محمد عربی جناب سرکار، محمد آ جائے صحابہ ایسے ہی بیٹھ جائے ہو نہیں سکتا تھا، ابو بکر وہاں سے، اور صحابہ اور ابو بکر جیسا محبت کرنے والا کون محبت کر سکتا ہے؟ ابو بکر یہاں سے کھڑے ہو گئے، عائشہ کی ماں کھڑی ہو گئی اور کہ دروازہ کھولا، اللہ کے رسول نے پوچھا حمیرہ کہاں ہے؟ حمیرہ کے بارے میں کہا تو کہا کہ وہ کونے میں سجدے میں پڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے سجدے میں دیکھا کہ عائشہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیرہ سے کہا حمیرہ حمیرہ، حمیرہ نے کہا میں نے جلدی دعا مکمل کی، میں کھڑی ہو گئی کہ کہا کہ ہو سکتا اللہ کے رسول آ گئے، اور جیسے قریب آئی اور میں ایک پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی، اللہ کے رسول بھی ابو بکر بھی قریب بیٹھے تھے، میری ماں بھی قریب بیٹھی تھی، اور میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل آج یہ ہو گیا ہوگا، دل کا غم ختم ہو گیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے کہا حمیرہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ حمیرہ کہتی کہ میرا دل ٹوٹ گیا کہ ابھی بھی میری برات ابھی بھی آئی نہیں ہے، بولے میں رو پڑی، اللہ سے دل میں دعا کرنے لگی کہ اے اللہ جب والد کے دل میں آیا یعقوب کے دل میں، اور یعقوب کا دل بھی صاف آپ کر سکتے ہیں، تو اللہ آج دل صاف کر دیجئے۔ میں یہاں رونا تھا، اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ حمیرہ کہتی ہے میں خوش ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آج وحی آ گئی ہے، آج میری برات ہو گئی۔ یہاں میرے والد صاحب بیٹھے تھے ابو بکر بھی یوں راہ دیکھنے لگے کہ کیا پیغام آتا ہے پتہ نہیں، ماں راہ دیکھنے لگی کہ کیا پیغام آتا ہے پتہ نہیں، دونوں راہ دیکھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے چادر مبارک اپنے چہرے کی طرف کھینچ لیا، میں سمجھ گئی، میرے دل میں خیال تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کو بتلا دیں گے خواب کے ذریعے یا الہام اللہ کر دیں گے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ یوں کھلا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا، کہتے ہیں اماں عائشہ کہتی ہے کہ ایسا لگا کہ 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہو، محبوب کا چہرہ ایسا نکلا، دمکتا چمکتا چہرہ نکلا، اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
पड़ते मोहब्बत से चेहरा मुस्कुरा रहा था और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा ए मेरी हुमैरा खुश हो जा, मेरी हुमैरा खुश हो जा, मेरी हुमैरा खुश हो जा। अल्लाह ने पैगाम दे दिया, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात अत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात। बुरे मर्द के लिए बुरी औरतें हुआ करती हैं और पाकबाज मर्दों के लिए पाकबाज औरतें हुआ करती हैं। बतला दिया अल्लाह ने। जब ये पैगाम आया, आयशा कहती मैं खुश हो गई, दौड़ पड़ी। मां ने कहा बेटी से कि जाओ और अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर के कहो शुक्र अदा करो। तो कहा मेरा पैगाम और मेरा जो बरात जो जिसने किया है वो मेरे अल्लाह ने किया है। मैं पहले अल्लाह के दरबार में जाके अल्लाह का शुक्र अदा करते हूँ कि मेरे अल्लाह तूने ये मेरा बरात करवाई। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये हर दौर में इल्ज़ाम लगे हैं, हर दौर में मुसीबतें आई है। याद रखो, काम करने वालों पर ही तो इल्ज़ाम लगते हैं, काम करने वालों पर तो मुसीबत आती। कहते हैं कि मौलाना काम करते हैं तो इल्ज़ाम लगते हैं, काम करते हैं तो हालात आते हैं, गांव वाले साथ नहीं देते हैं, इलाके वाले साथ नहीं देते हैं। तो मैं कहा करता हूं उनके साथ के लिए अगर वो सब साथ देने लगेंगे तो फिर काम करने की ज़रूरत ही क्या है। वो साथ न दे, काम करो, ये अक्लमंदी है। मैं जब अपने इलाके में काम करता था, मुझे मैं एक जगह दावत देने के लिए गया गश्त में, तो मुझे एक साहिब ने कहा कि हजरत वहां मत जाना, वो तो बहुत गुस्से वाले, मारते भी है। वहां वो डांटते हैं, मारते नहीं, बोले डांटते भी हैं। तो मैंने उन्हें कहा डांटने की बात तो दूर, अगर वो मारे तो मार खाने के लिए तैयार, हम जाएंगे इंशाअल्लाह। हम जब वहां गए, उनके पास बैठे, उनके साथ जब बातें की, उन्होंने कई सवालात, उल्टे सीधे सवालात किए, गुस्से हुए, बातें की। हमने जब बातें की, वो ऐसा दीवाना हुआ, ऐसा दीवाना हुआ कि वो नमाजी और मुत्तकी और परहेजगार हो गया। मैं कहता हूं कि काम करने वाला सही माने में काम करे, मेहनत करें, तो याद रखो हालात तो आएंगे, परेशानियां आएगी, लेकिन याद रखो दिन ब दिन माहौल बनता चला जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप जितने लोग यहाँ आकर बैठे हैं ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई है। पहले नंबर पर ये शुक्र अदा करें, क्या शुक्र अदा करें? अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। काफ़ी देर से आप लोग बैठे, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह बार बार आने की हमें तौफीक अता फरमाए। दीन का कोई भी काम हो, ए अल्लाह तेरा कोई भी काम हो, हम हर काम करने के लिए इंशाअल्लाह तैयार है। इंशाअल्लाह एक साथ कहिए कि इंशाअल्लाह हर काम करने के लिए तैयार है। हर काम अल्लाह का करेंगे, दीन का काम करेंगे, दीन के लिए मर मिटेंगे, मारेंगे मारो, पीटोगे पीटेंगे, हम पिट जाएंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन अल्लाह का पैगाम दुनिया के कोने में इंशाअल्लाह पहुंचा कर रहेंगे इंशाअल्लाह। हालात से हम डरने वाले हैं, परेशानियों से डरने वाले हैं। याद रखो, आजकल मसला क्या है मालूम है? लोग सोए हुए हैं। हमारे हजरत बहुत प्यारी बात कहते हैं, लोग सो चुके हैं, जब जागे हुए हो, एक मिसाल से समझाऊं। अभी घर के करीब कोई आग लगी है, आग लगी नहीं है, तो आप आराम से सोते हैं कि, लेकिन किसी ने रात को आकर यह बात बतलाई कि आपके घर के करीब या बहुत दूर आग लग रही है और धीरे धीरे करीब आ रही है आपके घर के आगे, तो रात को आप सोओगे? या पानी का सैलाब आ रहा है बहुत तेजी के साथ, आप सोओगे? आप घर वालों को, बच्चों को भी उठा दोगे, क्या कहोगे? उठ जाओ उठ जाओ, आग आ रही है या पानी का सैलाब आ रहा है, उठा दोगे कि नहीं उठा दोगे? लग रहा है ये हालात देखकर अल्लाह ताला बतला रहा है कि अब तुम सो चुके हो, अब जागने की जरूरत है। कब तक सोते रहोगे? ये हालात बतला रहे हैं कि मुसलमान सोया हुआ है। मुसलमान अगर जागा होता ना तो ये हालात नहीं आते। मुसलमान इसी तरह सोता रहेगा, हालात आते रहेंगे। हमें जागना होगा, दुनिया में निकलना होगा, चप्पे चप्पे में जाना होगा। याद रखो, हमें तेल में डाल दिया जाए, उबलते तेल में डाल दिया जाए, जेलों में ठोस दिया जाए,
डालो, करो जैसा करना है करो। हम दीन की बातों को दुनिया के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में रब के अहकामात को, नबी की शरीयत को, नबी के सुन्नत और शरीयत को दुनिया के कोने कोने, चप्पे चप्पे में इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे। अपनी जिंदगी को भी बनाएंगे इंशाअल्लाह, दुनिया के कोने कोने में इंशाअल्लाह दीन के पैगाम को इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आप नियत करो इंशाअल्लाह, इलाके से मेहनत करेंगे, हर फर्द नियत करे कि एक एक बंदे के पीछे मेहनत करेंगे। मस्जिद में इंशाअल्लाह पूरी मस्जिद हमारी इंशाअल्लाह भर जाएगी। इस तरह की मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसी मेहनत करेंगे, ऐसी मेहनत करेंगे, कोई नमाज ऐसी बाकी ना हो कि यहां से लेकर ऊपर तक मस्जिद भर न जाए। ऐसी मेहनत करें, हर घर में जाकर कहेंगे, दीन की बातें हो कि फजाइल आमाल पढ़ी जाए या किताबें पढ़ी जाए। आप पढ़ने वाला जब पढ़े तो हर शख्स ये कहे कि दीन की बातें कही जा रही है, इंशाअल्लाह हम बैठेंगे, इंशाअल्लाह बातों को सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप नियत करो कि इंशाअल्लाह हम ऐसी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। आप हर शख्स नियत करे कि इलाके में इंशाअल्लाह घूमेंगे फिरेंगे, अपने आप को भी इंशाअल्लाह बनाएंगे। हालात आएंगे, बोलने वाले बोलेंगे, मसाइल आएंगे, कहने वाले कहेंगे, करने वाले बोलने वाले बहुत से आपके ऊपर बातें कहेंगे कि आप ऐसा करते वैसा करते हैं। ये कहने वाले पिछले वक्त भी कहते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी कहते थे, ताबीन तबे ताबीन सहाबा के दौर में हर वक्त ऐसे कहने वाले बहुत थे, बहुत लोगों ने कहा है। आज भी कहने वाले कम नहीं, कहते रहेंगे। काम करने वाला पीछे मुड़ के देखता नहीं, हाथी पीछे मुड़ के देखता नहीं, आगे बढ़ता रहता है। हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं है। कुत्ते तो अपना भौंकते रहते, अपना काम करते रहते हैं, हमें तो आगे बढ़ते रहना है। दीन का काम करने वाला, याद रखो, हमारे दिल में नफसानियात हो ना, अगर हमारे दिल में अना हो, नफसानियात हो, तो याद दिल में यह आता है, काम करते करते बहुत जल्दी टूट जाओगे। दिल में नफ्स को गालिब ना आने देना, ये सोचना कि हालात तो आते हैं लेकिन मैं काम अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह के लिए हर परेशानी झेलने के लिए तैयार हूँ। अपने लिए करोगे तो हालात के ऊपर हम टूट जाएंगे। हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? और अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो धूप पे भी तपती रेत पर सुलाया गया तो सोने के लिए तैयार। बिलाल सो गए थे ना, सर पर लोहे का रॉड मार दिया गया, खब्बाब को बर्दाश्त कर गए थे ना। सुमैया को लटका दिया गया था, बर्दाश्त कर गई थी ना। क्यों बर्दाश्त कर गई थी? कि किसके लिए बर्दाश्त किया था? किसके लिए बर्दाश्त कर गए थे? एक साथ कहिए, किसके लिए बर्दाश्त किया था? अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया था। हर चीज बर्दाश्त कर गई थी। और काम करने वाला काम करने के लिए उतरे तो अल्लाह के लिए अगर काम करेगा तो दुनिया के कोई भी मसाइब आएगा वो टूटेगा, वो परेशानी में आएगा, कभी नहीं टूटेगा। आप अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे अल्लाह सबको नेक बना दे, मुत्तकी और परहेजगार बना दे, सुन्नत और शरीयत पर चलने वाला बना दे, नबी का आशिक बना, नबी का दीवाना बना, नबी का मस्ताना बना, शरीयत और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। हर शख्स आज नियत करे कि इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह मेहनत करोगे, इंशाअल्लाह दीन का काम करोगे, इंशाअल्लाह इलाके के अंदर मेहनत करोगे। हर शख्स नियत करे कि दो आदमी को इंशाअल्लाह मस्जिद में हर नमाजों में लाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आप आज 2 आदमी लगा लाओगे, फिर उनसे कहलाओ कि आप 2 आदमी की। जब हम रकमों के पीछे मेहनत करते हैं, दुकानों के पीछे मेहनत करते हैं, तो हम वहां आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहां भी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन हमें कामयाबी मिलते चली जाएगी। कुछ भी ना होना, अगर एक शख्स भी हमारे जरिए ना आया हो, हम मेहनत करते कर रहे थे, अगर दुनिया से चले भी गए ना, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जाकर इतना भी कह देंगे, अल्लाह लाया तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अल्लाह दीन की दावत देते देते आ गया हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वो एक फकीर का वाक़या है ना, पूरी जिंदगी क्या कहा? अल्लाह ही देगा, 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 मांगती रही। हर दुकान, हर घर के पास गई, कहा अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा। इंतकाल कर गई। ख्वाब में देखने वाले ने ख्वाब में देखा, कहा क्या गुजरी? तो कहा कि अल्लाह के पास हाजिर हुई। अल्लाह ने पूछा कि क्या लेकर आई हो? तो मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह पूरी ज़िंदगी तो मैं ये कहकर आई हूँ कि अल्लाह ही देगा, उसके अलावा क्या लेकर आई? वो तो मांगने के लिए कह रही थी ना अल्लाह ही देगा, लेकिन अल्लाह से कहा पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा कहकर आई हूँ, अल्लाह इसके अलावा मेरे पास। जब अल्लाह ने ये सुना तो कहा अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी, मुझे जन्नत के मकाम तक पहुँचा दिया। ओहो, हम अगर काम करते रहेंगे
محنت کرتے رہیں گے، دین کے پیچھے لگے رہیں گے، دین کی دعوت لوگوں کو بلاتے رہیں گے، اچھے کام کے لیے بلاتے رہیں گے، اللہ ہی کے لیے تو بلا رہے، کسی اپنی ذات کے لیے تو بلا نہیں رہے، اپنے نفس کے لیے بلا، اگر بلاتے رہیں گے، کل قیامت کے دن اگر ایک آدمی بھی نہیں آیا تو ہم اللہ کو جا کر یہ کہہ دیں گے اللہ تیرے لیے تو پوری زندگی بلاتے رہے، اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں نیک متقی پرہیزگار سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کا صحیح معنی میں دائی شیدائی اور دین پر صحیح معنی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا دے۔ ایک نظم ہے، حق کی جسے پہچان نہیں، حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ سچ بات کی جس کو پہچان نہیں، حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ موت سے ڈر کر حق نہ کہیں، موت سے ڈر کر حق نہ کہیں، یہ عالم کی شان نہیں۔ موت سے ڈر کر حق نہ کہیں، موت سے ڈر کر حق نہ کہیں، یہ عالم کی شان نہیں، یہ دین کے کام کرنے والوں کی شان نہیں۔ حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ سچ کہنا یا دکھ سہنا، سچ کہنا یا دکھ سہنا، او لوگو یہ آسان نہیں۔ سچ کہنا یا دکھ سہنا، او لوگو یہ آسان نہیں۔ حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ او بے غیرت کا جینا کیا، بے غیرت کا جینا کیا، آن نہیں ایمان نہیں۔ بے غیرت کا جینا کیا، اس کی شان بھی نہیں ایمان بھی نہیں۔ او بے غیرت کا جینا کیا، آن نہیں ایمان نہیں۔ حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ ظالم کو ظالم کہنا، آج ظلم کرنے والے ظلم کرتے ہیں نا، ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے، ظالم کو ظالم نہیں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ظالم کو ظالم کہنا یہ کوئی بہتان نہیں۔ ظالم کو ظالم کہنا یہ کوئی بہتان نہیں۔ حق کی جسے پہچان نہیں، او کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ حق کی جسے پہچان نہیں، حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ جان اسے دے جس کی ہے جان، جان اسے دے جس کی ہے جان، یہ کوئی احسان نہیں۔ یہ کوئی احسان، جان کس کو دینا؟ جس کی جان ہے اسی کو تو جان دینا۔ ہم جان کس کو دے رہے ہیں؟ لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگوں کے لیے مر مٹ رہے ہیں۔ جان کس کو دینا؟ جان اسے دے جس کی ہے جان، جان اسے دے جس کی ہے جان، یہ کوئی احسان نہیں۔ حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ جس میں نہ ہو امن و انصاف، جس میں نہ ہو امن و انصاف، وہ میرا بھارت ہی نہیں۔ جس میں نہ ہو امن و انصاف، وہ میرا بھارت ہی نہیں۔ حق کی جسے پہچان نہیں، او کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ دیکھ کے ظلم رہو چپ کیوں تو، دیکھ کے ظلم رہو چپ کیوں تو، ظلم کو دیکھ کر چپ رہنا،
دیکھ کے ظلم رہو چپ کیوں تو، وہ او میں گونگا شیطان نہیں، او میں گونگا شیطان نہیں، او میں گونگا شیطان نہیں، حق کی جسے پہچان نہیں، او کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ بک جائے یا ڈر جائے، آج کل بکنے کا مزاج زیادہ ہے نا، ہماری قوم بہت جلدی بک جاتی ہے، لوگوں کے اس میں بہت جلدی بک جاتے ہیں، آج کا حال تو بہت زیادہ ہے۔ بک جائے یا ڈر جائے، بک جائے یا ڈر جائے، ہم وہ بے ایمان نہیں، بک جائے یا ڈر جائے، ہم وہ بے ایمان نہیں، حق کی جسے پہچان نہیں، او کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ اور ڈھونڈے کیوں نہ موت امین، اور ڈھونڈے کیوں نہ موت امین، اور جینے کا ارمان نہیں۔ موت کو کیوں نہ ڈھونڈے، موت کو تو ڈھونڈ رہے ہیں، جینے کا ارمان نہیں۔ جینے کا ارمان ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حق کی جسے پہچان نہیں، حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو وہ انسان نہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج ایک ساتھ اللہ سے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے روئیں گے، اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، اللہ سے خوب روئے، اللہ سے گڑ گڑائے۔ آج اللہ سے کہہ دے کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیا، اس زمین پر چلے، اس دھرتی پر چلے، جتنے گنہگار ہم ہیں کوئی اور نہیں ہے، جتنے شرکش ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، اللہ آج ہمیں معاف کر دے۔ سچے پکے دل سے انسان اگر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو بہت رحم آتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ انسان جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انسان جب اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر ذرا سوچے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ اور صحیح معنی میں سچ کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، بالکل ہم نے بہت گناہ کیا۔ آنکھیں دیکھو تو ہماری گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے، زبان دیکھو تو ہم نے گناہوں میں ایسے لگایا، غیبت چغلی ہر گناہ کر کر کے ہم نے اپنے زبان کو بھی گندا کر دیا۔ کان دیکھو تو کان بھی ڈوبے پڑے ہیں ہمارے، ہاتھ دیکھو تو ہاتھ بھی گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، پیر دیکھو تو پیر بھی گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں۔ ایک عضو ایسا نہیں کہ گناہوں سے ہمارا بچا ہوا ہے، ہر عضو گندا ہے، ہر عضو گناہوں میں ڈوبا پڑا ہے۔ انسان اگر صحیح معنی میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوگا تو اسے اپنے گناہ صحیح معنی میں نظر آئیں گے۔ ہر شخص اپنے دل کی طرف دیکھے کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، میں کتنا بڑا مجرم ہوں۔ یہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ ابھی ہماری آنکھ اگر بند ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر ہماری زبان اگر ابھی بند ہو جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر ہمارے کان ابھی بند ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہمارے ہاتھ اور پیر رک جائے، اعلان کرنے والا اعلان کر دے کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کی بیوی رو رہی ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کی بہن رو رہی ہوگی آپ کے قریب بیٹھ کر، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کے بچے آپ کے قریب بیٹھ کر رو رہے ہوں گے کہ ابو چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ کے گھر کے سارے افراد رو رہے ہوں گے، چوڑی پھوڑنے والے چوڑی پھوڑ رہے ہوں گے، چادریں پھاڑنے والے چادریں پھاڑ رہے ہوں گے، ماتم کرنے والے گھر میں ماتم کر رہے ہوں گے، آپ وہاں سو رہے ہوں گے اور آپ دنیا سے چلے گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کو کفن پہنانے والے نے کفن پہنا دیا، غسل دینے والے نے غسل دے دیا، کفن پہنانے والوں نے کفن پہنا دیا، اور ڈولی پر چڑھانے والے نے ڈولی پر چڑھا دیا، جنازہ پڑھانے والوں نے جنازہ پڑھا دیا۔ منو مٹی کے اندر اگر ہمیں اتار دیا گیا، اللہ نے ہم سے سوال پوچھا، اے میرے بندے کیا لے کر آئے ہو، تو ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے کہ ہمارا دل ایسا بنا ہوا ہے؟ دل کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہمارا دل ہمیں صحیح معنی میں نظر آئے گا کتنا بڑا پاپی ہے۔ ہم نے بہت گناہ کیا، ہم نے اللہ کو بہت ناراض کیا۔ اس زمین پر اس آسمان کے جتنا ہم نے گناہ کیا ہوگا کسی نے گناہ نہیں کیا، جتنا اللہ کو ہم نے ناراض کیا کسی نے ناراض نہیں کیا ہوگا۔ ہر شخص اپنی طرف متوجہ ہو، اگر اپنے دل کی طرف دیکھے گا اسے اپنا حقیقی دل نظر آ جائے گا۔ سچ ہے بہت دل گندا ہے، اس لائق نہیں
کہ ہم اللہ کے در پر بیٹھ سکیں۔ اگر ہمیں اللہ نے اگر ابھی بلا لیا، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یوں سوچ لے کہ جیسا ابھی سر جھکا ہوا ہے، ہم اللہ کے پاس، جیسا انسان بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کی ہو تو بادشاہ کے دربار میں کیسا جائے گا؟ سر اٹھا کے نہیں جائے گا، بلکہ سر جھکا کے جائے گا۔ استاذ کو اگر ناراض کیا ہو تو طالب علم سر اٹھا کے نہیں جاتا، اپنے سر کو جھکا کر جاتا ہے۔ اور ماں سے بھی، ماں کو اگر ناراض کیا ہو، باپ کو ناراض کیا ہو تو بچہ سر اٹھا کے نہیں جاتا، سر جھکا کر جاتا ہے، کہتا ہے ابو معاف کر دو۔ استاذ کے پاس جا کر شاگرد کہتا ہے کہ استاذ معاف کر دو۔ بادشاہ کے پاس اس کا وہ علاقے کا رہنے والا، وہاں کا فرد جا کر کہے گا، کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ میں ایسا کر کے آیا ویسا کر کے آیا، بلکہ یہ کہے گا کہ میں بہت بڑا پاپی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آج بھی ہم اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، آج اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے دل کے گناہوں کی طرف متوجہ ہو کر آج سر جھکا کے اللہ کے پاس حاضر ہو جائے کہ اللہ آج ہم سر جھکا کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، ہم سچے، آج ہم نادم ہیں، شرمندہ ہے، سر جھکا کے آپ کے پاس آئے ہیں، سر جھکا کے آئے۔ اور نادم بندہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے، ٹوٹا دل اللہ کو بہت پسند آتا ہے، تڑپنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے، اللہ اس بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ آج ٹوٹے دل کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہو جائے، یوں سوچیں کہ آج اللہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، وہاں سارے لوگ جمع ہیں، ہماری ماں بھی وہاں کھڑی ہے، ہمارے باپ بھی وہاں کھڑے ہیں، حساب و کتاب کا دن ہے، حساب و کتاب کے دن اللہ کے سامنے ہم لوگ حاضر ہیں، اللہ بھی کھڑے، اللہ بھی وہیں موجود ہیں، اور ہمارے نبی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہے۔ ہاتھ کو اللہ نے حکم دیا کہ ہاتھ بتلاؤ کہ تم نے کیا گناہ کیا، ہمارے ہاتھ بھی وہاں جواب دینے لگیں گے۔ پیر سے کہیں گے پیر جواب دو، ہمارا پیر بھی وہاں کھڑے ہو کر کہے گا بہت گناہ کر کے آیا۔ آنکھ سے کہے گا آنکھ جواب دو، ہم نے بہت سے گناہ چھپ کر کیے تھے نا، ہم نے بہت سے گناہ تو چھپ کے کیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن جب وہ حساب کتاب کا دن ہوگا، آنکھ بول پڑے گی کہ میں یہ گناہ کر کے آئی ہوں، ہمارے کان بول پڑیں گے کہ ہم ایک گناہ کر کے آئی، آنکھ کہیں گے چھپ چھپ کے ہم نے بہت گناہ کی طرف دیکھا ہے، بہت لڑکیوں کی طرف دیکھا ہے، بہت نامحرم کی طرف دیکھا۔ کان بھی کہیں گے اللہ 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 اللہ، وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود ہوں گے۔ سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ آج حساب و کتاب کا دن ہے، اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، اور آج ہماری آنکھیں بھی جواب دے رہی ہے، آج ہماری زبان کو لوک مار دیا گیا، آج ہمارے کان بھی جواب دے رہے ہیں، آج ہمارے ہاتھ پیر بھی جواب دے رہے ہیں، آج ہمارا دل بھی جواب دے رہا ہے، ہر عضو اللہ کے سامنے جواب دے رہا ہے، اور ہم کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے۔ ہر انسان جب اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے سارے عضو کھول کھول کے نظر آتے ہیں کہ اس کے ایک ایک عضو نے کیا گناہ کیا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہے۔ آج اللہ کو ہمیں اپنا بنانا ہے، اللہ کو اپنے دل میں اتارنا ہے، اللہ کو آج اپنا بنانا ہے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ صحیح معنی میں زندگی ایک مہلت ہے، ہمارا رب روٹھ چکا ہے ہم سے۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو،
اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اللہ اللہ اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، اپنے رب کو آج منا لے۔ آج سب اپنے آپ کو اٹھائیں۔ رونے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا لے۔ اللہ کو رونے والی ادا بہت پسند ہوتی ہے، جب بندہ رونے والی ادا بھی بناتا ہے اللہ کہتا ہے آج میرا بندہ ٹوٹ کے آیا ہے، کچھ نہیں ہے، رونا نہیں آتا، رونے والی ادا تو بنا کر آیا ہے، جاؤ بندو فرشتوں جاؤ اسے معاف کر دو، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ آج اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو رکھ دینا ہے، اپنے گناہوں کو اپنے غفلتوں کو رکھ کر اللہ سے آج سچے پکے دل سے معافی مانگنا ہے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا 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 ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ او پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، آج ایک ساتھ آ کر بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے بیٹھے ہیں۔ مولا ایک نظر ڈال دے، دیکھ تو صحیح تیرے بندے تیرے سامنے رو رہے ہیں۔ مولا آج یا اللہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، مولا دل ٹوٹ چکا ہے، مولا دل نم ہو چکا ہے، مولا دل آج یا اللہ رنجیدہ ہو چکا ہے، مولا ہم نے بہت سی باتیں سنی، مولا لگا ہم کچھ نہیں کر رہے، مولا ہمیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، ہم ابھی تک کچھ نہیں کر پائے، مولا آج ہم نے باتیں سنی، پتہ چلا کہ ہم تو صرف دین کے نام پر لے کر ہم اپنا ٹھیکیداری کر رہے ہیں، مولا ہم یہ کر رہے ہیں کہ دین کے ہم بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، ورنہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، مولا اگر کل قیامت کے دن آپ کے پاس آئے تو اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے فرشتوں کو حکم دے دیں کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، انہیں پکڑو زنجیروں میں جکڑ دو، اور انہیں پکڑ کر فرشتے ہمیں زنجیروں میں جکڑ کر ہمارے بالوں کو کھینچتے ہوئے جہنم میں اٹھا کر پھینک دے۔ اللہ 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 اللہ، ہم تو بہت دم بھرتے ہیں، مولا ہم تو بہت کہتے ہیں کہ ہم تو دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم تو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم نے بہت دین کا کام کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم نے بہت نمازیں پڑھی، ہم تو یہ بہت کہتے ہیں ہم نے بہت سنتیں ادا کی، لیکن مولا پتہ چلا کچھ نہیں کیا، مولا کچھ نہیں کیا، مولا اللہ آج آ چکے، مولا آج دل توڑ کر آئے، مولا سچے پکے دل سے آ گئے، آج آپ کو منانے آئے، مولا یہ لوگ بیٹھے، مولا
یہ مجمع آپ کو منانے بیٹھا ہے مولا، کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے مولا، کچھ نہیں چاہیے مولا، آپ کو لینے آئے مولا۔ یہ چاہتے تو مولا باہر بیٹھ جاتے مولا، یہ چاہتے تو باہر غیبت کرتے مولا، یہ چاہتے تو باہر چغلی کرتے مولا، یہ چاہتے تو باہر حسد کرتے مولا، اللہ یہ چاہتے تو دھوکہ دڑی کرتے مولا، مولا یہ چاہتے تو لاڑیاں سجا کر وہاں کسی کی لفاظی کرتے مولا، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاتے مولا، لیکن وہاں چھوڑ کر مولا یہاں دین کی محفل میں آ کر بیٹھ گئے مولا۔ انہیں کچھ نہیں چاہیے، یہ لینے آئے ہیں مولا، آپ کو لینے آئے ہیں مولا، یہ آپ کو منانے آئے ہیں مولا۔ آج سچے پکے دل سے ہم آئے اللہ، آج ہمیں دیکھ لیں، آج ہمیں معاف کر دیجئے مولا، اللہ معاف کر دیجئے مولا۔ ہمارا کوئی نہیں ہے مولا، اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں، کس سے کہیں، کون ہمارا ہے مولا؟ آپ ہی تو ہمارے رب ہے مولا، اللہ معاف کر دیجئے مولا، معاف اللہ جی ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہمیں لوٹ لیا مولا، شیطان نے ہمیں لوٹ لیا، کہیں کا نہیں چھوڑا مولا، شیطان نے لوٹ لیا مولا۔ ہم بہت کام کرنا چاہتے ہیں مولا، لیکن شیطان فٹ بال کی طرح لات مار کے ہمیں پھینک دیتا ہے مولا۔ ہم اٹھتے ہیں مولا، پھر دین کی طرف بڑھتے ہیں مولا، جب کوئی سمجھانے والا سمجھاتا ہے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہم نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہم کام کریں گے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں فٹ بال کی طرح لات مار کے پھر دور پھینک دیتا ہے مولا۔ ہم زخمی ہو جاتے ہیں مولا، پھر اٹھتے ہیں مولا، پھر ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن شیطان وہ لات مار دیتا ہے۔ آج پھر آئے مولا، اللہ آپ کو لینے آئے مولا، اللہ اللہ زخمی ہے مولا، اللہ ہاتھ پیر سے زخمی ہے مولا، اللہ 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 اللہ۔ ظاہر کا نابینا تو ایسا ہے کہ وہ بیچارہ بہت سے نابیناؤں کو دیکھا کہ بیچارے دیکھ نہیں پاتے ہیں، کان سے سن نہیں پاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ کان سے سن نہیں پاتے ہیں، بہرے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ منہ سے بول نہیں پاتے ہیں مولا۔ کبھی کبھی تو سمجھ میں آتا کہ بہت ہم سے بہت اچھے ہیں کہ وہ منہ سے بول نہیں پاتے ہیں تو غیبت تو نہیں کرتے ہوں گے، ہم تو منہ سے بولتے ہیں لیکن ہزاروں غیبت کرتے ہیں مولا، کان سے سنتے ہیں تو ہزاریں گانے سنتے ہیں مولا، آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہزاروں بے حیائیاں کرتے ہیں مولا۔ اللہ اللہ اس اعتبار سے دیکھو تو ہم آنکھوں سے نابینا ہے مولا، اس اعتبار سے دیکھو تو ہم کان سے بہرے ہیں مولا، اس اعتبار سے دیکھو تو ہم اللہ زبان سے گونگے ہیں مولا، اس اعتبار سے دیکھو تو ہاتھ پیر سے ہم لولے لنگڑے ہیں مولا، اللہ بدن کا عضو زخمی ہے مولا، اللہ آج سچے پکے دل سے آ گئے مولا۔ آج تو آپ نے اپنے فرشتوں کو بھیج دیا ہوگا نا مولا، اللہ آپ نے کہہ دیا ہوگا جاؤ میرے بندے مانگ رہے ہیں، دیکھو تو صحیح میرے بندے تڑپ رہے ہیں، دیکھو تو صحیح میرے بندے رو رہے ہیں، دیکھو تو صحیح میرے بندے بلبلا رہے ہیں، اللہ 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 آج آپ دیکھ رہے ہوں گے نا مولا، اللہ آج ہمارا رونا دیکھ رہے ہوں گے نا مولا، اللہ آج ہمارا تڑپنا دیکھ رہے ہوں گے نا مولا، اللہ آج ہمارا مچلنا دیکھ رہے ہوں گے نا مولا، اللہ آج ہمارا رونا دیکھ رہے ہوں گے نا مولا، اللہ آج ہمارے سچے دل کو دیکھ رہے ہوں گے نا مولا، سچے دل سے معافی مانگنے آئے اس کو دیکھ رہے ہوں گے نا مولا۔ آج اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا، اللہ خالی ہے مولا، اللہ ہم بننا چاہتے ہیں مولا، کبھی نیت کرتے کہ خواجہ معین چشتی بن جائیں گے، کبھی نیت کرتے خواجہ عبد القادر جیلانی بن جائیں گے، کبھی بندر نیت کرتے رشید احمد گنگوئی بن جائیں گے، لیکن کیا کرے شیطان دھکے مار دیتا ہے مولا۔ اللہ اللہ دعا مانگتے اللہ ہمیں بنا دیجئے مولا، اللہ ہمیں طاقت عطا کر دے کہ ہم دین کی محنتیں کریں مولا، تڑپنے والے بن جائیں، مچلنے والے بن جائیں مولا، ایسا بنا دیجئے مولا۔ اللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے مولا، آپ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے مولا، زمین پر چلتے ہوں گے مولا
اے اللہ ذرات بھی بد دعا کرتے ہوں گے کیسا نافرمان بندہ جا رہا ہے مولا، اللہ چرند پرند بھی کہہ رہے ہوں گے یہ کتنا بدماش بندہ جا رہا ہے، یہ اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہا ہے، ہم کو تو اللہ کھلاتا ہے پھر بھی ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یا اللہ چرند پرند، یا اللہ شجر و حجر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم تو اللہ نے کہا ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بندہ کیسا ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ 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 زمین بھی بد دعائیں دیتی ہوگی مولا، اللہ چرند پرند بھی بد دعائیں دیتے ہوں گے مولا، جس درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے بیٹھتے ہوں گے وہ درخت بھی کہتا ہوگا ظالم تو ہمارے قریب سے نکل جا، تو میرے سائے کے نیچے بھی مت بیٹھ۔ اللہ بہت گناہ کیے مولا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اتنے گنہگار نہیں ہوں گے جتنے گنہگار ہم ہیں مولا، اللہ درختوں پر اتنے پتے نہیں ہوں گے اس سے زیادہ گناہ ہمارے ہیں مولا، اللہ سمندروں کے پانی کے اتنے قطرات نہیں ہوں گے اس سے زیادہ گناہ ہمارے ہیں مولا، اللہ آسمان و زمین میں جتنے لوگ آئے مولا آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کے مولا، اور جتنے لوگ آئیں گے مولا وہ بھی کم ہوں گے اس سے زیادہ گناہ ہمارے مولا، بہت گناہ کیے مولا، چھپ کے بھی گناہ کیے مولا، چلتے پھرتے بھی گناہ کیا مولا، اللہ شرم بھی ختم ہو گئی مولا، بے حیائی ہماری زندگی میں آ گئی مولا، زندگی میں کوٹ کوٹ کے ہماری بے حیائی بھر گئی مولا، غیبت دیکھو ہم نے کرنا شروع کر دیا، چغلی بہت کی، لفاظی بہت کی، دھوکہ بہت دیا، اللہ بے حیائی بے شرمی کرتے رہے، ننگا ناچ کیا گناہ کرتے کرتے مولا، بہت ننگا ناچ کیا مولا، اللہ ہمیں تو ایسا لگا جیسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، ہمیں تو کسی کے پاس جواب بھی دینا نہیں، ایسے ننگے ناچ ناچتے رہے مولا، اللہ آج سچے پکے دل سے معافی مانگنے آئے ہیں، اللہ آج ہمیں معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا، ایک نظر ڈال دیجئے مولا، اللہ اللہ بندہ جب ماں سے بھی معافی مانگتا ہے، بچہ جب ماں سے معافی مانگتا ہے تو ماں بھی معاف کر دیا کرتی ہے مولا، ماں سے تو آپ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں مولا، ماں کے بارے میں سنا ہے مولا کہ بچہ جب ماں کو ستاتا ہے، ابن قیم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ نے ماں کو ستایا، ماں نے گھر سے دھکا مار کے اسے نکال دیا اور کہا کہ تو نے کئی مرتبہ معافی مانگی، میں نے تجھے معاف کر دیا، آج تو مجھے تماچے بھی مار دیا، آج تو گھر سے نکل جا، کبھی میرے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، کبھی میرے گھر کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھنا، اس گھر کی طرف کبھی آنا بھی مت۔ بچے کو دھکا مار کے گھر سے نکالا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ابن قیم کہتے ہیں میں اس بچے کو دیکھتا رہا کہ بچہ کرتا کیا ہے۔ بچہ تھوڑی دیر گیا، آنکھیں نم ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر سر جھکایا، پلٹ کر اپنے گھر کی طرف دوبارہ آ گیا اور منڈیر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ماں کا دروازہ تو بند تھا، بس دروازے پر بیٹھا رہا کہ ماں دروازہ کھولے گی۔ اس کو آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد ماں کو کچھ کام یاد آیا، دروازہ کھولا تو اپنے بچے کو سوتا ہوا پایا، دھکا مارا اور لات مار کے اٹھایا اور کہا اے بیٹے میں نے تجھے کہا تھا کہ اس گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، نظر اٹھا کے مت دیکھنا، تو پھر تو دوبارہ اس طرف کیوں آ گیا؟ بچے نے سر اٹھایا، ماں سے کہا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ماں سے کہا ماں میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی اس گھر کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے مت نہیں دیکھوں گا، میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی گھر میں جھاڑو دے دوں گا مجھے رہنے کی جگہ مل جائے گی، میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی کے گھر میں برتن مانج دوں گا مجھے کچھ کھانا مل جائے گا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے رہنے کی جگہ مل جائے گی، مجھے کھانے کی چیز مل جائے گی، مجھے دوست ہزاروں مل جائیں گے، مجھے یار ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی؟ ماں 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 یہ سوچا ہوں تو پھر پلٹ کر آ گیا ہوں۔ ماں تو جتنا دھکا مارے مان لے میں اس گھر کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے جب یہ سنا اپنے باؤں کو پھیلا کر کہا بیٹے جب تیرے دل میں خیال ہے تو آ جا، اور میرے دل کے ٹکڑے اور میرے دل کے کلیجے آج میرا دل تو نے ٹھنڈا کر دیا، آ جا تو دیکھے گا میں تجھے کیسی محبت دیتی ہوں، آج تجھے کتنی محبت دیتی ہوں، میں تجھے
اچھے اچھے گرم گرم کھانا بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلاؤ گی۔ اللہ ہم بھی بہت دور جا چکے تھے، ہم نے سوچ لیا تھا کہ دکان میں کچھ کر لیں گے، کما لیں گے اور ہم اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن پتہ چلا یار تو ہزاروں مل جائیں گے، دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن محبت کرنے والا رب کا محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا؟ اللہ آ جائیے مولا، آ جائیے مولا، اب تو 70 ماہ سے زیادہ رحم کھانے والے مولا، اس بچے نے جیسے کہا تھا نا، اب ماں جتنے دھکا مارنا مالے اس در کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہم اس در کو نہیں چھوڑیں گے مولا، نہیں چھوڑیں گے مولا، نہیں چھوڑیں گے مولا، یہی تو در ہے جہاں سے لینا ہے، یہی تو در ہے جہاں سے مانگنا ہے، یہی تو در ہے جہاں سے جانا ہے۔ اس در سے بہت دور نکل گئے تھے مولا، ہم نے سوچا تھا کاروبار کریں گے بہت کچھ پالیں گے، لیکن سب فضول نکلا مولا، گھستے چلے گئے، حیران ہوتے چلے گئے مولا، آپ سے بہت دور جا چکے تھے مولا، آج آپ کے در پر پھر آ گئے مولا۔ اللہ آج معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا، آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، رحم کھانے والے ہیں، آپ کہتے بندہ مانگو میں دینے والا، چاہو تو میں عطا کرنے والا، ہم مانگ رہے ہیں آپ معاف کر دیجئے مولا، آج رحم کھا لیجئے مولا، ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، دیکھو تو صحیح مولا، ہم سب بیٹھے مولا، آج معاف کر دیجئے مولا، معاف کر لیجئے مولا، فرشتوں کو بھیج دیجئے، آج کہہ دیجئے فرشتوں جاؤ جاؤ، جو جتنے بھی بیٹھے ہیں نا ان سے جا کر آج پیغام دے دو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ یہ پیغام بھجوا دیجئے مولا، اللہ آپ نے پیغام بھجوا دیا ہوگا، اللہ بھجوا دیا ہوگا آپ نے، اللہ آپ نے بھجوا دیا ہوگا مولا، اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں، نا امیدی کفر ہے مولا، ہم امید کر رہے ہیں آپ نے پیغام بھجوا دیا ہوگا، آج ہمیں معاف کر دیا، آج اللہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا مولا، اللہ ہمیں ایسا بنا بھی دے دیے کہ ہماری زندگی اب سے بدل جائے مولا، آپ کو راضی کرنے والی زندگی بدل اللہ بنا دیجئے مولا، آج سے راضی کرنے والی زندگی بدل دیجئے اللہ ہماری زندگی ایسے بنا دیجئے مولا کہ ہم اچھی زندگی گزارے، پیاری زندگی گزارے، لوگوں کے لیے مر مٹنے والی زندگی گزارے، اللہ ایسا ہمیں بنا دیجئے مولا، دین کا دائی شہدائی بنا دیجئے، دین پر مر مٹنے والا بنا دیجئے، نمازوں میں دھیان خشوع الہیت نصیب فرما، قرآن کریم کا عاشق اور دیوانہ مستانہ بنا دیجئے، قرآن کریم کھلے ایسا لگے کہ آپ سے ہم عشق و مستی کی باتیں کر رہے ہیں مولا، قرآن کریم کی ایسی محبت عطا کر دیجئے مولا، اللہ نمازوں میں ایسا پیار عطا فرما دیجئے، آپ کے سامنے کھڑے ہو مولا، اب تو ہماری نماز بھی ایسی ہو گئی مولا کہ نماز پڑھتے ہمارے ذہنوں میں خواہشات گھومتی ہوتی مولا، اللہ کتے بلیاں بھی ہم سے اچھے ہیں مولا، کتے بھی ہم سے اچھے، جانور بھی ہم سے اچھے ہیں مولا، ہم تو نمازوں میں مولا اللہ خواہشات کی چیزیں سوچتے ہیں مولا، کیا نماز ہو گئی مولا، اللہ ہماری نمازیں بہتر کر دیجئے مولا، ہمارے اعمال بہتر کر دیجئے مولا، ذکر بہتر کر دیجئے، اعمال بہتر کر دیجئے، دعوت و کام تبلیغ میں بہتر انداز میں کام کرنے کے توفیق عطا فرما دیجئے مولا، دین کا دائی شہدائی بنا دیجئے، دین پر مر مٹنے والا بنا دیجئے، دین کی باتوں کو دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں لے کر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ یہاں جتنے بھی پریشان حال سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے تو پریشانیوں کو دور فرما، اللہ قرض میں مبتلا بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو بیچارے قرض میں مبتلا ہوں گے، اللہ ان کے قرض کو اللہ خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے، قرض کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے، قرض کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے، اللہ آپ پورا کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا، اللہ ان کے قرض کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما دیجئے، اللہ کتنے لوگ ہم لوگ یہاں کھا کے بیٹھے ہیں یا ابھی کھانے جائیں گے، کتنے گھر ہوں گے آج انہیں کھانا میسر نہیں ہوگا مولا، بچے اپنے ماں سے کہتے ہوں گے امی ابو کب آئیں گے کھانا لے کر آئیں گے، باپ بیچارہ صبح سے نکلتا ہوگا رات کو اسے کچھ ملتا نہیں ہوگا،
گھر میں آتا ہوگا، جھانک کر دیکھتا ہوگا، عورت سے کہتا ہوگا اشاروں میں کہ بچے کو سلا دو تاکہ میں گھر میں آ سکوں۔ ماں پتیلا رکھتی ہوگی، پانی رکھتی ہوگی، ابالنا شروع کرتی ہوگی اور بچے سے کہتی ہوگی بیٹا ابھی کھانا پک رہا ہے، سو جاؤ، کھانا پک رہا ہے، ابھی کھانا پک جائے گا، اور تھپکی دے کر بچوں کو سلاتی ہوگی۔ اور باپ گھر میں اندر داخل ہوگا، چپکے سے داخل ہوتا ہوگا اور چپکے آ کر سو جاتا ہوگا۔ صبح جلدی اٹھ جاتا ہوگا کہ چلو اگر بچے اٹھ گئے تو ابو سے پوچھیں گے ابو کچھ لائے کہ نہیں، بھوک لگی ہے۔ وہ بیچارہ باپ جلدی اٹھتا ہوگا، بچوں کو پیار کرتا ہوگا، پیشانی چومتا ہوگا اور بچے سے کہتا ہوگا بیٹا میں تیرا کیسا نکما باپ ہوں کہ میں کچھ لا کر دے نہیں سکتا۔ اللہ ہم اچھے غذاؤں کے پیچھے پڑے ہیں مولا، زبان کی چکھنیوں کے پیچھے پڑے ہیں مولا، زبان کے اچھی غذاؤں کے پیچھے پڑے مولا۔ ہم تو ہوٹلیں سجا رہے مولا، لیکن کتنوں کے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہوگا مولا، بچے بھی پلاتے ہوں گے، باپ بیچارہ روتا ہوگا۔ اللہ لاک ڈاؤن میں ایسا واقعہ بھی سنا مولا کہ ایک ماں، اس کے گود میں بچی تھی، ماں کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دودھ بھی سوکھ چکا تھا، دودھ بھی پلانے کے لیے نہیں تھا، گود میں ننھا منا بچہ رونے لگا کہ ماں دودھ پلائے، دودھ پلانے کے لیے دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ ماں نے جب دیکھا کہ پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنی زبان کو باہر نکالا، بچے کی طرف بڑھایا، بچے سے کہا بیٹے تیرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس زبان کو چاٹ لے، اس زبان کو چاٹ لے۔ وہ بچی زبان کو چوستی رہی، ماں تڑپتی رہی کہ کوئی بھی نہیں کہ مجھے دیکھنے والا۔ اللہ لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے مولا، کتنے کے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، ہم آرام کی نیندیں لے رہے ہیں مولا۔ بیچاری معصوم لڑکیاں رو رہی ہے کہ میرا گھر توڑ دیا گیا، اور ہم تو عیاشیوں کے پیچھے پڑے مولا۔ اللہ ہماری مائیں اور بہنوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، ہماری بچیوں کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ ان بچیوں کو ہمارے سے جدا کر دیا جا رہا ہے اور انہیں اسلام چھڑوایا جا رہا ہے مولا۔ اللہ کل قیامت کے دن نبی نے پوچھ لیا کیا لے کر آئے ہو؟ تمہاری بہنوں نے اسلام چھوڑا تھا۔ ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں مولا۔ اللہ ہاں آج معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا مولا۔ اللہ جو بھی بیچارے پریشان حال پریشانی کو دور فرما مولا۔ گھروں کے سامنے بچوں کو مار دیا جا رہا ہے مولا۔ اللہ کتنے جنید کو مار دیا گیا مولا، اللہ کتنے لوگوں کو مار دیا گیا مولا۔ ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا مولا۔ کیسے کیسے واقعات فلسطین کے کہاں کے واقعات ملتے ہیں کہ بچے ماں کھڑی ہے، بچے کو گود سے لیا گیا اور گولی سے چھلنی کر دیا، ماں دیکھتی رہی کہتی رہی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، لیکن ظالموں نے نہیں چھوڑا مولا۔ ہم تو عیاشیوں کے پیچھے پڑے، ان بچوں کو مار دیا گیا۔ ننھا منا بچہ کھڑا ہے، ماں کو سامنے لایا گیا، اس بچے کے سامنے ماں کو، اس کے سامنے ماں کے بچے کے سامنے ماں کی عزت اتاری گئی، اس کے سامنے زنا کیا، بچے کے سامنے بچے کو باندھ دیا گیا۔ بچہ کہتا رہا میرے ماں کو چھوڑ دو، مجھے مار دو، بعد میں میرے ماں کے ساتھ جو کرنا ہو کرو، لیکن بچے کے سامنے ماں کے ساتھ زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد اس کے سامنے اس بچے کو ماں کو چھلنی کر دیا، بچہ تڑپتا رہ گیا مولا۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے مولا؟ اللہ ہم آرام کی نیند لے رہے مولا، ہمیں تو راتوں کو تڑپ جانا چاہیے تھا، رات کو مصلی بچ جانا چاہیے تھا، اللہ خوب مانگنا چاہیے تھا مولا۔ اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما دے مولا، لوگوں کے لیے تڑپنے اور مچلنے والا بنا دیجئے مولا، غریبوں کے لیے مر مٹنے والا بنا دیجئے مولا، جو بھی بیچارہ پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، رزق میں پریشانی کو دور فرما، حالات جو ناسازگار ہیں اللہ حالات کو سازگار بنا دیجئے، ہمیں بھی ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا بنا دیجئے مولا۔ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی تو حصہ ہے ایمان کا مولا، یہ بھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مولا،
ظالم کو ظلم سے روکنے والا ہمیں بنا دیجئے مولا۔ اللہ وہ بھی تو طاقت عطا فرما دے، یہ بھی تو دین کا شعبہ ہے مولا کہ ظالم کو ظلم سے روکو مولا، اور ظالم کو ظالم کہو اللہ، یہ بھی تو دین کا شعبہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسا جگر عطا فرما دیجئے مولا، آگے بڑھنے والا حکمت کے ساتھ صحیح معنی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ جہاں بھی جتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ، انصاف عطا فرما دیجئے مولا۔ اللہ انصاف عطا فرما دیجئے مولا، ہم کو قوم کے صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ اللہ جو بھی پریشان حال پریشانی کو دور فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی خیر کتائی سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع سے نجات مانگی، نجات مانگتے نجات عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو تھے بعض اپنے فضل و کرم سے باقی ساری دعاؤں کو اپنے رضا مندی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔